حضور محدث کبیر مقدس اللہ العالی کی تقریر طاہر الپادری کے رد میں سماعت فرمائے۔ کوئی کتنا ہی بڑا مشن چلاتا ہو اور کتنا ہی اس کے لیے ملک جگر جگر نگر نگر اس کا اہتمام کرتا ہو اپنی باتوں کو پھیلانے کے لیے، اس کا اعتبار نہ ہو۔ کیوں کہ وہ جب سب کو ملا لیتا ہے تو رسول پاک نہیں، انہی کے نہیں بلکہ رب کریم کے حکم کی بھی وہ مخالفت کرتا ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہماری جماعت کے کچھ بھولے بھالے لوگ اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ایک پاکستان کا طاہر القادری وہ بہت بڑا عالم ہے اور وہ قابل تقلید اور اس کی باتیں سونے سے لکھنے کے قابل۔ سنو، ایک زمانہ اس کے اوپر وہ گزرا کہ جب سائیکل پر چل کر کے وہ جھوٹی وکالت کرنے کے لیے جاتا تھا، مگر جب اس کو وکالت کے لوگ نہیں ملے کہ اس کی فیس اور خرچ کا کام چل سکے تو اس نے کچھ پڑھانا شروع کیا۔ اس میں بھی اس کو باقاعدہ کوئی امتیازی حیثیت نہ ملی تو اس نے یہ سوچا کہ اب ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ اول اعلیٰ موجودی کے طرز پر کچھ کام کیا جائے تو ایک ادارے منہاج القرآن قائم کیا، اور اس میں ایسی ایسی کتابیں اور ایسی ایسی تقریریں شروع کی جس میں ائمہ کرام بلکہ صحابہ کرام کے خلاف بھی اپنا ایک موقف بتایا اور اس انداز میں کہ یہ غلط ہے کہ عورتوں کی دیت نصف دیت مرد ہو، اور اس کے اوپر جو اجماع ہے وہ اجماع بھی غلط، اور جن صحابہ نے یہ فتویٰ دیا وہ بھی غلط۔ اب ذرا آپ سوچو کہ جب نظام مصطفیٰ پاکستان میں قائم کرنے کا پلان چل رہا تھا اور اس نے دیت کے احکام کے لیے تمام علماء نے ایک فتویٰ دیا جس کے اوپر صحابہ کرام کا اجماع تھا کہ دیت المرأۃ نصف دیت الرجل، اس نے اس کی بھرپور مخالفت اور پھر اسی وقت پاکستان کے علماء نے اس کی گمراہی کا فتویٰ دیا، پھر اس نے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور اس کے بعد کچھ کتابیں عجب طریقے کی لکھی، عقائد ایمان پر کتاب لکھی، اس میں سوال قبر میں جو ہوتا ہے اس کے ظاہر کا انکار کہا، وہاں تو سڑ کر ہڈیاں گل جاتی ہیں، ان پر عذاب ہونے کا کیا معنی قبر میں؟ قبر میں عذاب ان ہڈیوں کو اور جسم کو نہیں ہوتا، بلکہ آدمی کی روح کو عذاب ہوتا ہے، وہ جہاں قبر میں عذاب نہیں۔ اس طریقے کے عقائد نکالے، جبکہ حدیثوں میں قبر کے اندر عذاب کا پھر سوال نکیرین کے لیے بھی اس نے یہی کہا کہ سوال روح سے ہوتا ہے، اس سے جس میں روح واپس لا کر نہیں ہوتا۔ اس طریقے کی باتیں اس نے دی،
اس کے بعد جب کچھ لوگ کچھ چمچے جمع ہو گئے تو اس نے ایک تقریر بھی کی اور اسی تقریر کی کتاب چھپوائی. پھر فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے، اس کتاب میں لکھا کوئی آدمی قبر میں یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تو سنی ہے کہ شیعہ ہے، بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے. جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے بس وہی وہ بولے گا، اور سب مسلم ہے اس لیے سب کے سب قبر میں ایک جواب دے دیں گے. یہاں پر دبے لفظ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جن کے اوپر قطعی طور پر کفر کا فتویٰ ہے وہ لوگ بھی اہل اسلام ہیں اور ان کے ساتھ قبر اور حشر میں مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے. پھر اس نے اسی کتاب میں یہ لکھا، اس لیے یہ سارے نام مٹا دیے جائیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ بریلوی، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ اہل حدیث، بلکہ سب ایک کلمے کی بنیاد پر متحد. بس جو کلمہ اسلام کا پڑھتا ہے وہ اپنا نام کچھ بھی رکھے وہ مسلمان. اس نے اتنا کھل کر کے کہا. اس کتاب کا نام فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن. اپنا رسالہ منہاج القرآن نکالا، اس میں لکھا اس نے صاف ستھرے بالکل صاف ستھرے انداز میں ہمارے ادارے منہاج القرآن میں کسی بھی اسلامی فرقے کو کسی اعتبار سے ترجیح نہیں دی جاتا. سب کا برابر انداز میں خیر مقدم کرتے اور سب کو ہم مسلمان جانتے ہیں اور مسلمان جیسا ویوہار کرتے ہیں، خواہ وہ غیر وہ خواہ اپنے کو اہل حدیث کہے، خواہ اپنے کو دیوبندی کہے، خواہ اپنے کو شیعہ کہے، خواہ اپنے کو بریلوی کہے، یا جو بھی اس کے علاوہ ہے، سب کا ہم خیر مقدم سواگت ویلکم ایک انداز میں کرتے ہیں اور سب کو اپنے یہاں ایک منصب عطا کرتے ہیں، کوئی ان میں فرق نہیں کرتے. یہی ابھی چند سال پہلے انہوں نے ایک قائم کیا ایک فوج، اس کا نام رکھا مسلم کرسچن فوج. اب اس قوم کا کیا طریقہ انہوں نے رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے لیے منانے کے لیے 25 دسمبر بہت بڑا اجلاس منعقد کرتے ہیں اور پورے ادارے منہاج القرآن کے لوگوں کو اس میں اکٹھا کیا جاتا ہے اور ہر قسم کے میڈیا کو اس میں جمع کیا جاتا ہے. صرف اتنے ہی پر نہیں بلکہ اس میں اونچی اونچی کرسیوں پر وہاں کے اور غیر ممالک کے پادریوں کو بلا کر ان سے تقریر کرائی جاتی. اس میں یہ صاف اعلان خود کرتے ہیں. طاہر القادری نے اعلان کیا صاف ستھرے انداز میں، بالکل سب سمجھ لیں. اخبارات میں باقاعدہ یہ چھپا. ہماری تمام مسجدیں جملہ کرسچنوں کی عبادت کے لیے ہمارا تک کھلی ہوئی ہے.
وہ جب چاہیں ہماری مسجدوں میں عبادت کر سکتے ہیں، اور میں اپنے متعلم اور جاننے والے تمام مسلمانوں کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو عبادت کا موقع دیا جائے گرجا گھروں میں تو آپ اپنی عبادتیں وہاں بھی ادا کیا کریں۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ یہ انداز تقریر کیا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کس مشن کے آدمی ہیں اور آپ کا نظریہ کیا ہے؟ جب اس کی کتاب کو چھپ کر آئی تھی، فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر بنتے ہیں، اسی کتاب پر ہم نے ساؤتھ افریقہ میں اس کو چیلنج کیا، مناظرے کا بڑی مشکلوں سے دربن کی گرے اسٹریٹ جامع مسجد میں یہ جمع ہو سکے مناظرے کے لیے۔ ہم نے کہا تھا کہ طاہر القادری صاحب آج آپ مسجد میں آئے ہیں، آج آپ کو اسلام اپنا ثابت کرنا ہوگا اس موضوع پر مناظرہ، کیونکہ ہم آپ کو کافی سمجھتے ہیں اور آپ کی یہ کتاب اس کے اوپر دلیل ہے۔ تو میں مسلمان ہوں، دیکھ لیجیے میری دلیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جملہ تو وہ بھی پڑھتا تھا جس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی، اور اس کے گروپ کے لوگ بھی پڑھتے تھے، تو کیا ان کے اوپر سے منافق کا ٹائٹل الگ کر دیا گیا یا وہ منافقی ہی کرتا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے ساتھ کلمے کے تمام مقتضیات کو پورا کرنا اسلام کے لیے ضروری ہے۔ کوئی پوچھا، کوئی آدمی کلمہ بھی پڑھتا ہے اور بتوں کو جا کر بدنام بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، تو کیا آپ قائل ہیں؟ میں تو نہیں سجدہ کرتا ہوں۔ یہ کوئی جواب نہ ہوا، اس پر تھوڑی سی ہنگامی کا کیفیت پیدا ہو گئی، اس میں اس کو چانس مل گیا، تو 4 آدمیوں کے بیچ میں سے گھیرا سلام کر کے اٹھ کے بھاگا، مسجد کا گیٹ بند تھا، تو مسجد کی دیوار پر ایک آدمی کے کاندھے پہ چڑھ کر وہ دیوار پر چڑھا اور اس طرف کود کر کے فرائض فرا لے گیا۔ اگر تو کیا وجہ تھی کہ اس چیز کو اس نے اس چیز کو اس طرح سے کہا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا؟ تو سارا کہہ سکتا تھا کہ میری کتاب میں کہیں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے میرے اوپر کفر آئے گا، مگر یہ سب نہ تھا۔ آج تک اس نے اپنے کفریات سے توبہ نہیں کی۔ ہاں، سنی مسلمانوں کو بہکانے کے لیے اور اپنے جال میں پھنسانے کے لیے علم غیب کی تقریر کریں گے، فضائل انبیاء کی تقریر کریں گے، فضائل علماء کی تقریر کریں گے، اور یہ کہ عرس منانے کا جواب، میلاد منانے کا جواب، تصوف کے کچھ نقطے کا بیان، یہ سب کرنا، یہ تو اپنے دونوں ہاتھ میں لڈو رکھنے کے مناسب۔ ایک طرف بس مذہبوں کی حمایت اور دوسری طرف سنیوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی تدبیریں، یہ کون کر سکتا ہے؟ وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس
ایمان نہ ہو اس کی جگہ پر فریبکاری کا ہونا. اس لیے میں آپ تمام حضرات کو متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسے افراد جن کے بارے میں آپ اپنے جدید علماء کرام سے کچھ صحیح معلومات حاصل نہ کر سکتے ہیں، اس وقت تک اس کے طرف رغبت نہ کرنا. جب یہ آپ کا حال ہوگا تب آپ اپنے ایمان کی حفاظت کا پکا انتظام کریں. جن لوگوں نے صرف ایک ملمہ کاری کی تھی اور اندر کا تابا اور کنکل نہیں دیکھا، وہ سمجھ لیے کہ بڑا عالیشان قسم کا سونا ہے، تو پھر تو مصیبت میں پڑنا ہی پڑنا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. اب اس سلسلے میں یہاں کے مقتدر لوگوں کو چاہیے کہ اس کی کتابیں منگوائیں، اور پاکستان کے علماء نے جو اس کے اوپر اپنے فتوے صادر کیے ہیں، ان فتووں اور جن جن باتوں پر فتوے دیے ان کی تحقیقی جملے بھی نقل کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں. اس کے بعد آپ سب لوگوں کو یقین ہو جائے گا. اب بھی پاکستان کے علماء کیوں نہیں اس کو اپنے قریب کر، کیوں نہیں اپنے جلسے میں رکھنا، کیوں نہیں اس کو اپنی محفلوں کا رکن بناتے ہیں؟ کیا سوچو کہ جوار میں رہتا ہے، پڑوس میں رہتا ہے ان لوگوں کو، اور سب نے اس کا بائیکاٹ کس بنیاد پر کر دیا؟ اسی مذہب کی بنیاد. اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو توفیق خیر عطا فرمائے. سامعین کرام، اپنے بچوں میں سے کم از کم ایک کو عالم دین ضرور بنائیے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنے گھر میں اہم دینی کتابیں ضرور رکھیے اور روزانہ انہیں پڑھنے کی عادت بنائیے. آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، البرکات دارالکتب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بے شمار اسلامی کتابیں آدھی قیمت میں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کتابیں چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجیے. کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے، یا ہماری ویب سائٹ albarkat.net پر دیکھ سکتے ہیں.